مشرکین کا فلسفہ تھا، وہ کہا کرتے تھے من دون اللہ سے مراد بت تھے۔ جہاں پر بھی من دون اللہ کی آیت آئی وہاں پر جی بت 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 بت، لیکن اب قرآن مقدس کی اتنی ضربیں لگ چکی ہے، میڈیا کا دور ہے، اور جہاں کی آواز یہ میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ جاتی ہے، تو اب مشرکوں نے یو ٹرن لے لیا، یہ فلسفہ ختم۔ اب ہاں اس کیمپ سے آوازیں آنے لگیں کہ نہیں جی نہیں، من دون اللہ سے مراد تو انبیاء اولیاء بھی ہوتی ہیں، اور تدریجاً یہ کام شروع ہوا۔ بعض نے کہا جی ہم نے کب کہا ہے من دون اللہ سے مراد بت تھے؟ میں نے کہا الحمدللہ، یہاں سے تو یو ٹرن لیا، باقی تم نے کیا کہا اپنی جال حق دیکھو، تم نے کہا مقیاس انفیت دیکھو، تم نے کہا شفیع اکاڑوی کے رسائل دیکھو، یہ سب حوالے میں نے اعلاء کلمت اللہ میں درج کیے کہ کل تک تمہاری بولی یہ تھی کہ من دون اللہ سے مراد بت تھے، اور یہ بتوں والی ایتیں فٹ کرتی ہیں۔ پھر تھوڑا سا یو ٹرن لے لیا مولویوں نے، انہوں نے کہا جی بعض جگہ پہ بت تھے اور بعض جگہ پہ انبیاء اولیاء آئے، ہر جگہ پہ بت نہیں۔ میں نے کہا یہ تلبیس بھی تمہارے کام کی نہیں، جن جگہوں پہ تم کہتے ہو نا بت تھے، اس پر میں نے 20 حوالے جمع کیے کہ وہاں انبیاء اولیاء آئے۔ جن مقام پہ تم کہتے ہو بت تھے، یہ اس کتاب میں اعلاء کلمت اللہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 350 کے قریب حوالے ہیں، خاص کر وہی آیات جن کے بارے میں تم کہتے ہو بت تھے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون جو اللہ کی سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ یہ آیت اس پہ مفسرین کے حوالے آئے کہ انبیاء اولیاء ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اس پہ مفسرین کے حوالے آئے کہ انبیاء اولیاء ہیں، اگر پکارو نہیں سنتے، اور ہؤلاء شفاعنا عند اللہ کہنے والے، اس پہ 20 حوالے کے مراد انبیاء اولیاء ہیں، ان کو جو پکارتے ہیں۔ تو ملا نے یو ٹرن تو لے لیا، لیکن پھر بھی تلبیس کا دامن نہیں چھوڑا کہ بعض جگہ پہ بت تھے، بعض جگہ پہ انبیاء اولیاء ہیں۔ تو میں نے کہا جہاں تم کہتے ہو نا بت، وہاں انبیاء اولیاء مراد ہیں، باقی ہم تو صاف کہتے ہیں کہ من دون اللہ کا مصداق ما سوى اللہ ہے، من دون اللہ غیر اللہ، اللہ کے سوا پوری مخلوق من دون اللہ کا مصداق ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اور جنات ہوں، فرشتے ہوں، پتھر ہو، سونا ہو، چاندی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، یہ سب کے سب ما سوى اللہ اور من دون اللہ کا فرد ہے۔ تو بہرحال ایک یہ یو ٹرن لے کے مشرکین نے اتنے تک کہا جی من دون اللہ، ہر جگہ پہ بت نہیں۔ چلو کچھ مان لیا، اور پھر وہ آیت جو سب بدعتیوں کو چبھتی ہے، چاہے وہ بے والے بدعتی ہوں یا دال والے بدعتی ہوں، بدعت بے سے شروع ہو یا دال سے شروع ہو، دال والے بدعتی سمجھتے ہو نا، چاہے
کوئی بھی ہو، وہ آیت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ مشرک پکارتی ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہیں، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور تم تو کہتے ہو چڑی چڑا جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ مولانا پاکستان سے تشریف لائے، فلاں سے تشریف لائے، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنا بھی نہیں پتا کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس پہ ہر بدعتی کے پیٹ میں مروڑ ہے، اور اس پہ دیوبندی بدعتی، بریلی بدعتی اور روافض سب کے سب جی بت 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 بت۔ ہم نے اس پہ بھی حوالے نکالے۔ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں لکھنے پہ مجبور ہوا کہ جہاں من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء ہے۔ آپ حیران ہوں گے، امام اہل البدع احمد رضا خان، اور یہ بھی تعجب کی بات ہے، آج احمد رضا خان کے نام پہ روٹیوں کے ٹکڑے کھانے والے اور روزی فکر رضا کہ فلانا رضا، ان میں یہ جرت نہیں کہ احمد رضا کا ایمان ثابت کر سکے۔ ایسے بیچارے ہیں، کم از کم بھئی احمد رضا کے نام پر فکر رضا کانفرنس سے، وہ ایک لاہور کا بھگوڑا ہے، وہ بیٹھ کے چیلنج تو کرتا ہے امام کعبہ کو، کراچی کے فلانے مفتی، فلانے مفتی، اور احمد رضا کے نام پہ وہ سب بریلویوں کی بھی تکفیر کرتا ہے، لیکن اس بھگوڑے میں یہ جرت نہیں کہ احمد رضا خان کا ایمان تو ثابت کرے نا، اور ایمان بھی احمد رضا کے اپنی تصانیف کی روشنی میں۔ اب اس پہ تو چیختا ہے جو احمد رضا نے فتویٰ لگایا وہ حق ہے۔ میں نے کہا بالکل حق ہے، تو پھر احمد رضا کافر لا شک ہے، کیونکہ احمد رضا نے اپنے آپ کو کافر کہا، اور صرف ایک فتویٰ نہیں، اس پر میری کتاب تبصرہ دیکھیں، تبصرہ، اس میں احمد رضا اور خود مفتیان بریلی کے فتاوے ہیں، نیچے احمد رضا کے اپنا اقرار ہے، اور صرف ایک نہیں 175 وجوہات سے زیادہ وجوہات لکھی ہے جس میں احمد رضا خان نے اپنے آپ کو کافر کہا۔ اب اس مولوی صاحب کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اب ذرا سر لگا کے پڑھ، وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ رضا کے سینہ میں غار ہے، اس کے شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ خیر درمیان میں بات آ گئی، واپس آؤ۔ تو احمد رضا خان نے اموات غیر احیاء اس آیت کے تحت حضرت عیسیٰ مراد لیے، کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے، حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اموات غیر احیاء اور آگے لفظ ہے وما یشعرون ایان یبعثون، اس میں شاہ عبد القادر نے جو بات کی زبردست بات ہے، اور اصل وہ قرآن مقدس کے ان کلمات کی تفسیر ہے۔ شاہ سے فرماتے ہیں جی آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں،
مرے ہوئے بزرگوں کو، یہی بات کشف الرحمان میں ہے، یہ فرشتوں کو شامل ہی نہیں، عیسیٰ کو شامل ہی نہیں، وجہ ایک تو خود امواتن کرینہ ہے، اور دوسرا وما یشعرون ایان یبعثون، یہ وما یشعرون کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کے حق میں ہے جو مردوں کو پکارتے ہیں، مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں، جو زندوں کو پکارتے ہیں ان کے لیے اور ایتے ہیں۔ اس آیت کا اصل مدلول وہی ہے جو مردوں کو پکارتے ہیں، یہی شاہ عبد القادر نے لکھا، اور یہ سب سے بہترین معنی ہے۔ بعض علماء نے تو کہا یہ عام ہے، پھر انہوں نے عموم مجاز لیا، لیکن شاہ عبد القادر نے اس کو مرے ہوئے بزرگوں کے ساتھ خاص سیاق قرآن کی وجہ سے کیا، سیاق و سباق کی روشنی میں، اور معنی کے تعین کے لیے سیاق و سباق یہ مستقل حجت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ آیت تھی جس پہ مشرکین کو مروڑ اٹھتے تھے، بت ایک اکاڑے کا ماسٹر ہے، اس نے بھی جہاں پر یہ لکھا، او جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اور اس کو جو انبیاء اولیاء پہ فٹ کرے وہ یہودی بن جائے گا۔ تو اس آیت کو آپ دیکھ لیں، روح المعانی میں دیکھیں، بیزابی میں دیکھیں، خفاجی میں دیکھیں، کشف الرحمان میں دیکھیں، موضع القرآن میں دیکھیں، بیان القرآن میں دیکھیں، تفسیر عثمانی میں دیکھیں، ان سب مفسرین حضرات نے اس آیت کے معنی مفہوم میں لکھا ہے کہ اس سے مراد انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں اور اولیاء بھی۔ تو جہاں دو تفسیریں کی گئی، ایک تفسیر یہ کہ یہ سب جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، فرشتے ہوں، جبریل ہو، کوئی اور ہو، سب کو شامل۔ تو پھر اموات کا کیا معنی؟ تو عموم مجاز کے طور پہ فرمایا جن پہ موت آ گئی فی الحال مردے، اور جن پہ ابھی تک نہیں آئی جب موت آئے گی وہ بھی اموات کا فرد بن جائیں گے، اموات کی فہرست میں جائیں گے۔ فی الحال مردے یا فی المعال مردے، جن پہ موت آ چکی ہے وہ اب مردے، اور جن پر موت ابھی تک نہیں آئی جیسے فرشتے ہیں یا اور اس طرح کی مخلوق ہے، جب موت آئے گی تو وہ